بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب لڑکی۔ ایک 18 سال لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس سے کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائی تاکہ میں اس سے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اس سے اچھی طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں پریشان رہ گئی۔ اللہ کہ تم اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی، جیسے نجف کے خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کے تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی، ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناگوار بواٹ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا۔ دوراج نسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جس سے اللہ نے اس کی کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے انہیں مطلع کر دیا جن سے مجھے دوراج غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذباتاً چا اور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی آمنہ کے کپڑے اور اس کے پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں دیں۔ نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازو ڈھیلے ڈالے اور میل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ عورتیں انتہائی سادہ تھے، انہیں کوئی لیس نہیں گئی ہوئی تھی، نہ ہی وہ باریک تھے کہ جن سے جسم نظر آئے۔ میں جو کاٹل کھول رہی تھی میرے حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کاٹرے میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کی قلم کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں نے ایک مسواک بھی نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ مبلغہ کہتی ہیں کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والے الماری کی طرف گئی۔ میں نے اس سے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریکر تھے یا چھوٹے چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کے ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔
وہ مبلغہ کہتی ہیں میں نے آمنہ کی ایک کو فون کیا اور اس سے اس ماڈرنزم کے دور میں بھی اس سے اپنے بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا جو نہیں موزن عذاب دیتا۔ وہ کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آمنہ اور عجیب تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلچ کے پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دراز تکام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے درجے انہیں سرفروغ کرے گا۔ رجو مسلمان خواتین یورپ کے ماحول سے متاثر ہو کر نیم آریاں اور سخت چست لباسیب تن کر کے معاشرے کے نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں۔ ان کے لیے طبیعہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس عادت سے باز آ جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اس میں دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔